الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين العاني والقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت۔ اللہ نے اس کلام میں ہمارے رہنماؤں، ہمارے ہادی، ہمارے امام، ہمارے پیشوا، ہمیں ہدایت دینے والوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ ویسے بھی پورا قرآن اگر ایک لفظ میں پوچھا اور جانا چاہے تو کتاب ہدایت ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے اور وہ امام ہادی ہے۔ یہ تھیوری ہے، وہ پریکٹیکل ہے۔ یہ نظریہ ہے اور وہ عمل، یہ خیال ہے اور وہ حقیقت۔ اللہ ہدایت کی ذمہ داری جو اس کا اپنا کام ہے، رحمت اللہ کا کام ہے، رزق اللہ کا کام ہے، ہدایت اللہ کا کام ہے۔ وہ جو کام اس کا اپنا تھا اس نے جن کے ذریعے سے کیا ہے، رحمت بھی ان کے ذریعے، رزق بھی ان کے ذریعے، ہدایت بھی ان کے ذریعے۔ یہی تو سمجھا رہے ہیں امت کو کہ جب اللہ اپنے سارے کام ان کے ذریعے کرتا ہے تو تم دعا مانگتے ہوئے بغیر ان کے کیسے اللہ سے مانگتے؟ وہ اپنے سارے امور اولی الامر کے ذریعے سے انجام دے رہا ہے، تو پھر ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی دعائیں بھی ان کے ذریعے پہنچائیں۔ اللہ سے بات کریں تو ان کے ذریعے سے بات کریں۔ اسی کو عقیدہ توسل کہا جاتا ہے، یہی وسیلے کا عقیدہ ہے۔ مجھے ان لوگوں پہ کبھی کبھی رحم آتا ہے کہ انہیں جو لوگ پڑھا رہے ہیں وہ کتنی بڑی خیانت کر رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر جنہیں پڑھایا جا رہا ہے ان پہ رحم آتا ہے، اور جو پڑھا رہے ہیں ان کے لیے بہرحال دعا کروں گا۔ میرا مزاج نہیں ہے، دعا کریں گے کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ آپ کو ملیں گے میرے بچوں بہت سے ایسے لوگ جو یہ کہیں گے ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے، ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پہلے تو یہ کہہ دیا کریں کہ تم اپنا چہرہ آئینے میں جو تو جا کے دیکھو،
جو ڈائریکٹ اللہ سے بات کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، وہی اللہ کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو وسیلہ بناتے ہیں۔ جو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، وہی جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو وسیلہ بناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی راز عطا فرمائے، مجھے کوئی راز عطا فرمائے۔ سرکار نے فرمایا حجرے میں چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں جب میں حجرے میں گیا تو میں نے علی کو سجدے میں دیکھا، اور حالت سجدہ میں علی یہ ذکر پڑھ رہے تھے اللہم اغفر للخاطئین من شیعتی لمحمد، یا اللہ میرے گناہگار شیعوں کو محمد کے صدقے میں معاف کر دے۔ کو سجدے میں دیکھا، سرکار حالت سجدہ میں تھے اور سرکار اللہ سے مناجات کر رہے تھے اللہم اغفر للخاطئین من امتی بحق علی، یا اللہ میرے گناہگار امتیوں کو علی کے صدقے میں معاف کر۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ ایک اور بلند صلوات۔ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ تحدی ہے، چیلنج ہے، روب ہے، جلال ہے، دعویٰ ہے، اعلان ہے، ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ کیوں امام بنایا؟ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں، وہ ہمارے امر سے ہدایت کریں بھی صحیح ہے، وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں، جو میں چاہتا ہوں وہ میرے بندوں تک پہنچائیں، جو میری مشیت ہے وہ میرے بندوں تک پہنچائیں۔ لہذا یہ اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی کہاں اترتی ہے، کہاں قرار پاتی ہے، وہ گھرانہ یہ گھرانہ ہے۔ لہذا اسی مشیت کو، اسی اللہ کی مرضی کو اس گھر پہ اور اس در پہ اور اس جگہ پر اللہ نے قرار دیا تو کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے محمد و آل محمد تم تو چاہتے ہی نہیں ہو کچھ، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اب اللہ کیا چاہتا ہے کس سے پتہ چلے گا؟ اللہ کیا چاہتا ہے ہمیں کس سے پتہ چلے گا؟ اللہ جو چاہتا ہے ہمیں ان سے پتہ چلے گا۔ یہ مشیت پروردگار کے عکاس ہیں، یہ مشیت پروردگار کے ترجمان ہیں، یہ مشیت پروردگار کے شارح ہیں، یہ مشیت پروردگار کے مفسر ہیں۔ ان کے ذریعے سے اللہ کی مرضیاں پتہ چلتی ہیں۔ جی یہدون بأمرنا، دونوں مطلب درست ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر وحی کی ہے نیک کاموں کی۔ یہ جو کرتے ہیں وہ ہمارے کہنے سے کرتے ہیں، ہمارے حکم سے کرتے ہیں، ان کا ہر عمل ہمارے حکم کے مطابق ہے، اور وحی کی ہے ہم نے۔ ان بچوں جوانوں کے لیے جلدی سے دہرا دیتا ہوں کہ وحی کی کم سے کم دو قسمیں ہیں، ایک وحی ہے قرآنی اور ایک وحی بیانی۔ وحی قرآنی سرکار پہ تمام ہو گئی، یہ بھی تو میں بھی آپ کو وحی کے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم ان پر وحی کرتے ہیں، وحی تو ہو رہی ہے، مگر یہ کون سی وحی ہو رہی ہے؟ وحی قرآنی سرکار پہ ختم ہو گئی، سرکار کے بعد قرآن کا ایک حرف بھی نازل نہیں ہوا، قرآن مکمل ہو گیا۔ جو وحی قرآنی ہے وہ سرکار پہ تمام ہو گئی، مگر وحی بیانی اس پر آئے گی جو اللہ کے وجود پر بیان ہے۔ بیان یعنی دلیل، بیانہ یعنی دلیل۔ انی لعلی بینۃ من ربی، مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں میں اللہ کے وجود پر دلیل ہوں۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں اللہ کے وجود پر دلیل ہوں۔ اللہ بہت کوششیں کی عرفاء نے، بہت محنت کرتے ہیں صوفیاء، بہت مشقت کرتے ہیں،
اللہ کو سمجھنے میں اور محبت کرنے میں اور عرفانیات سے جڑے ہوئی اولیاء اور شخصیات، مگر سب کو ایک جگہ جمع کر دیں، سب کو ایک جگہ جمع کر دیں، مولا علی کے اس جملے، اس فطرے، اس معرفت کے، اس عرفان کے جملے کی برابری نہیں کر پائیں گے، جس میں حضرت فرماتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ اللہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے کہ وہ ہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے کہ ہے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں اپنے جیسوں سے بات کر رہا ہوں، یہاں اگر کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہے تو مجھے تو کچھ دیر کے لیے معاف کریں، میں اپنے جیسوں سے بات کر رہا ہوں۔ ہم اللہ کو اللہ سے سمجھتے ہیں، کہاں سمجھتے ہیں؟ ہم تو اللہ کو چاند سے سمجھتے ہیں، چاند کی حیثیت ہے اللہ سمجھائے، مگر ہم تو چاند سے سمجھتے ہیں۔ ہم تو اللہ کو سورج کی گردش سے سمجھتے ہیں، سورج کی گردش کی حیثیت ہے کہ وہ اللہ سمجھائے۔ یعنی ہماری کلاس تو دیکھیے کتنی چھوٹی ہے، ہماری سطح تو دیکھیں کتنی نیچے کی ہے۔ ہماری تو سطح ہی ہے نا کہ ہم تو موسموں کے بدلنے سے اللہ کو سمجھتے ہیں، نظم کائنات سے اللہ کو سمجھتے ہیں۔ برہان نظم، عرفا، فلاسفہ میری بات کو محسوس کریں، فلسفے کے اندر ہم اللہ کو سمجھنے کے لیے جو دلائل قرار دیتے ہیں ان میں سے ایک دلیل ہے برہان نظم۔ یہ دنیا منظم ہے یا نہیں؟ بے تکی ہے یا منظم ہے؟ اگر بے تکی ہو تو کوئی نہ ہو اس کا بڑا۔ اسی امام باقر کو لے لیجئے کہ اگر یہ مائک اپنی جگہ نہ ہو، یہ تخت اپنی جگہ نہ ہو، یہ اسپیکر اپنی جگہ نہ ہو، یہ گھڑی اپنی جگہ نہ لگی ہوئی ہو، پنکھے صحیح جگہ نہ لگے ہوئے ہو، تو آپ کہیں گے بھائی اس کا کوئی والی وارث ہے؟ اس کی بے نظمی بتائے گی کہ اس کا وارث نہیں ہے، اور اس کا نظم بتائے گا کہ کوئی وارث ہے۔ اس پوری کائنات کا نظم بتاتا ہے کہ کوئی ناظم ہے۔ ہم نے اللہ کیسے سمجھا بھائی؟ نظم کائنات۔ اللہ ہے، اسے ہم نے کائنات کے نظم سے سمجھا ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ آم کی گٹھلی دبائی اور کھجور کی طرف نکل آیا۔ اتنا نظم ہے کائنات کے اندر کہ ایک سیکنڈ کے لیے سورج دیر نہیں کرتا نکلنے میں، جو ٹائم بتا دیا گیا اسی میں نکلے۔ ایک سیکنڈ کے لیے دیر نہیں کرتا غروب کرنے میں، جو ٹائم بتا دیا گیا اسی میں غروب کرے۔ ہم تو ایسے سمجھتے ہیں اللہ قرآن نظم کے ذریعے۔ اگر یہ اللہ کو سمجھنے کے لیے یہ کلاس ہے، یہ میری کلاس ہے، ہم تو ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ مگر جب علی بات کریں گے بھائی، اور ذرا میں اپنی بات کو روشن کروں۔ اچھا، میں اپنے مضمون پر ہوں، اس لیے کہ امام سجاد نے جب صلوات پڑھے محمد وآلہ، میرے مولا نے آواز دے کر کہا اے زند اتعصد ہاتھ الامات، مجھے بھی اجازت دے میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں۔ فَأَتَكَلَّمُوا بِكَلِمَاتٍ لِلَّهِ فِيهِنَّ الرِّضَا وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فِيهِنَّ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، مجھے بھی موقع دے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کر بات کروں، اور وہ بات کروں جس میں اللہ کی رضا ہے اور ان سننے والوں کے لیے اجر و ثواب ہے۔ میرے مولا نے دربار یزید میں بیٹھے ہوئے، میرے جو روزانہ آنے والے دوست ہیں وہ جانتے ہیں کہ خطبہ شرح خطبہ امام سجاد پر کچھ غور کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا یہ جو بیٹھے ہیں 600 سے زیادہ لوگ کرسیوں پہ بیٹھے تھے، حضرت نے فرمایا میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں جس میں میرے اللہ کی مرضی ہے، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے اجر و ثواب ہے۔ توجہ ہے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے اجر و ثواب ہے۔ یہ جو حضرت نے فرمایا کہ ان کے لیے اجر و ثواب ہے، یہ حضرت نے خطابت کے، بیان کے، خطاب کے ایک حسین ترین اصول کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اگر خطیب اور سامع کے درمیان ہم آہنگی نہ ہو، اگر خطیب سامع کو اور سامع خطیب کو جانتا اور پسند نہ کرتا ہو تو وہ بات ہی نہیں کر پائے گا۔ میرے مولا نے یزید کے حمایتیوں کو اپنا حمایتی بنانے کے لیے، بھائی سلمان پڑھے ذرا محمد وآلہ،
فرمایا اے یزید مجھے بھی موقع دے کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پر لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کر خطاب کروں۔ میرے مولا سجاد نے فیصلہ کر دیا جس ممبر پر علی کے خلاف بات ہو، جس ممبر پہ بیٹھ کر اہل بیت کے خلاف خطاب ہو، وہ ممبر نہیں ہوتا، لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا۔ میرے مولا نے آواز کہا ہے، ممبر نہیں کہا۔ جبکہ یزید نے جب آواز دے کر لوگوں نے کہا کہ موقع دو تو کہنے لگا اگر میں نے اسے موقع دے دیا لم ينزل الا بفضیحتی وفضیحت آل ابی سفیان، یہ اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک مجھے ذلیل نہ کر دے اور میرے خاندان کو رسوا نہ کر دے۔ میرے مولا نے فرمایا مجھے بھی موقع دو، میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں۔ لکڑیوں کا ڈھیر، فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ ممبر بہت مقدس جگہ ہے، ممبر بہت مقدس جگہ ہے۔ یہاں بیٹھنے والا طے کرے کہ ممبر پہ بیٹھ رہا ہے لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ اگر کیا قاعدہ ہے، فارمولا کیا ہے؟ مرزا صاحب بیٹھیے گا، میں مسلسل بیان رکھ رہا ہوں۔ کیا قاعدہ ہے؟ ان کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں۔ یہ کیا قاعدہ ہے ممبر پہ بیٹھنے والوں کے لیے؟ فَأَتَكَلَّمُوا بِكَلِمَاتٍ لِلَّهِ فِيهِنَّ الرِّضَا وَلِهَؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ أَجْرٌ وَثَوَابٌ۔ یہ امام نے اصول دیا ہے، ممبر پہ بیٹھنے والوں کو اصول دیا ہے۔ تمہاری گفتگو دو محوروں پر ہو، ایک اللہ کی مرضی اور ایک سننے والوں کے لیے ثواب۔ اگر تمہاری گفتگو سن کر سننے والوں کو ثواب نہیں بلکہ اور ان کے لیے عذاب پڑ رہا ہو تو پھر وہ ممبر پہ نہیں بیٹھے، تم لکڑیوں کے ڈھیر پہ بیٹھے ہو۔ اور اگر تمہاری گفتگو میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی شامل نہیں ہے، اپنی ذات محور ہے، اپنی جیب محور ہے، اپنی شہرت محور ہے، اپنی دنیا محور ہے، اپنی عزت اور احترام محور ہے، اپنے آپ کو چمکانے آئے ہو اور اس کے اندر اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے تو پھر تم ممبر میں نہیں بیٹھے۔ پھر اگر ایسے اس کو الٹا کر لیں تو پھر یہ ممبر نہیں ہے، یہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ اور اگر ممبر سجایا گیا تھا اللہ کے لیے اور لوگوں کے اجر و ثواب کے لیے اور اس پہ کوئی آ کے بیٹھ گیا ہو تو بیٹھنے والا خطیب نہیں ہے، خاطب ہے۔ میرے مولا نے فرمایا ایوہ الخاطب، اے بکنے والے۔ ہاں مولا سجاد کے جملے بھائی، امام نے یزید کے دربار میں جو خطاب کر رہا تھا اسے خطیب نہیں کہا، واعظ نہیں کہا، مقرر نہیں کہا، یہ سب عربی زبان کے لفظ ہیں۔ فرمایا ایوہ الخاطب، اے بکنے والے، اے بکنے والے، مجھے بھی موقع دیں۔ یہ فیصلہ کر رہے ہیں حضرت کے ممبر پہ بیٹھنے والا اور ممبر کی احترام اور عزت کیا ہے۔ جب میرے مولا علی چوتھے دور حکومت میں ہر زینے پہ قدم رکھتے رکھتے وہاں جا کے بیٹھے ہیں جہاں سرکار بیٹھا کرتے تھے، تو مجمع میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں، آپس میں کان میں لوگ بات کرنے لگے۔ ممبر کے ساتھ حضرت عمار یاسر تشریف فرما تھے، مولا علی کے دفتردار تھے، مولا علی کے سیکٹری تھے، مولا علی کے منشی تھے، مولا علی کے حق پر ہونے پر دلیل تھے۔ ہاں حضرت عمار کو مولا کے لیے نبی نے دلیل بنایا۔ جی حضرت نے آواز دے کر کہا عمار یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمار نے فرمایا یہ لوگ آپس میں کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ سرکار جس زینے پہ بیٹھتے تھے آخری زینے پہ سب سے اوپر سرکار بیٹھتے تھے۔ حضرت کی رحلت کے بعد جب حکومتیں بنی، جب مسائل جو آپ کے سامنے وہ ہوئے تو ہرانے والا ایک حاکم شخصیت ایک زینہ نیچے نبی کے برابر کوئی نہیں بیٹھا، نبی کی جگہ کوئی نہیں بیٹھا، پھر ایک اور زینہ، پھر ایک اور زینہ، پھر ایک زینہ، اب تو آخری رہ گیا تھا۔ شاید سب سوچ رہے تھے علی وہاں بیٹھیں گے، مگر علی مولا نے سب جگہ پیر رکھے، قدم رکھے
بغیر नबी तो चढ़ेंगे। तो हजरत फिर वहां तशरीफ फरमा हुए कि जहां नबी बैठा करते सरगोशियां होने लगी। तो हजरत ने फरमाया, कहने लगे ये कह रहे हैं आप वहां बैठ गए जहां नबी बैठते थे। सरकार ने, मौला ने खुतबा इरशाद फरमाया और खुतबा देते देते फरमाया, और वो बात जो तुम सोच रहे हो, बोलना तो कोई अली से सीखे ना, और वो बात जो तुम सोच रहे हो, माँ हाथ से हिलाबाद, ये लकड़ियों का ढेर क्या है, अना राके वो कितफे नबी में नबी के दोस्त का सवाल। मैं आपके तवज्जुह से खुतबा और वाइज़ीन और मुक़र्रिरीन के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, अपने लिए सबसे पहली नियत तो क़ुर्बतन इल्लाह। ऐसा छोटा सा था, मेरे चचा बैठे, हमारे बड़ों ने हमें मेंबर बैठा दिया कि साहब वो भाई सुनाओ। मौलाना साहब मेरे बड़े भाई मुझे मजलिस लिख के देते थे जी। मेरे वालिद मुझे कोई रुबाई याद करवा के कहते थे, बच्चों हमारे बच्चों का अशरा 3 अशरे होते थे, तो बच्चों के अशरों में हमने पढ़ना सीखा। तो मैं सोचता था मौलाना कि ये जो उलमा खुतबा वाइज़ीन ज़ाकिरीन जब मिंबर पे बैठते हैं, ज़ाहिर है बच्चे आगे बैठ कर मजलिस सुनने की आदत। आज मेरे दोस्तों ने बताया कि ये 20वां खमसा है। एक साहब कहने लगे इस खमसे में इतना मजमा क्यों होता है? मैंने कहा पहले साल नहीं हो रहा, इस पर बानियान की भी मेहनत है और इस फकीर का भी कोई गुण है। ये 20वां खमसा है। आज ये 100 नंबर मजलिस, 100वीं मजलिस हो रही है। पूरे 100 मजलिसें हो गई हैं इस खमसे में। एक साल बीच में मैं हिंदुस्तान गया था तो एक साल में नहीं पढ़ा, लिहाजा मेरी 95वीं मजलिस है खमसे की। इस खमसे की ये 95वीं मजलिस है और पाँच दिन में एक साल नहीं था, हिंदुस्तान मजलिस के पढ़ने गया था। तो ये मेहनत होती है ना इसके पीछे। तो जब मैं कमसन था, मैं अपने फ़कीरी का इजहार कर रहा हूँ, तो मैं सोचता था ये उलमा मेंबर बैठ के निशिस्त के ऊपर हाथ रखकर क्या पढ़ते हैं जी। मेंबर में भी जब बैठा तो मेंबर में हाथ रखकर कुछ उलमा को मैं देखता था वो कुछ पढ़ते हैं। तो मैंने अपने एक बुजुर्ग आलिम से पूछा, उस्ताद से पूछा कि हुजूर क्या होता है? कहने लगे वो क्या पढ़ते हैं हमें तो नहीं पता, मगर तुम्हें अगर कुछ पढ़ना है तो फिर क़ुर्बतन इल्लाह की नियत क्या है। बैठते हुए नियत करो कि ये मैं मजलिस अल्लाह की खातिर पढ़ रहा हूँ। और जब मैंने अपना काम अल्लाह के हवाले कर दिया तो मैं फिर लिफाफे की तलाश में कैसे रहूँ? लालच, ये ज़ाकिरीन को बानियान देते हैं, आइम्मा ने दिया है और वो लेते थे, वो देते थे। न्याज है ना, तो न्याज को गिना तो नहीं जाता, न्याज में बातें तो नहीं होती। न्याज है, न्याज। अभी आप न्याज खाएंगे, ऐसे ही पढ़ने वालों को भी न्याज दी जाती है। तो न्याज तो कोई कारोबार नहीं है ना। अगर मैंने यहाँ पर मजलिस के एवज में पैसा ले लिया तो सैयदा से क्या मांगूंगा? न्याज है, न्याज मिल गई, नहीं मिली, कहीं ज्यादा मिली, कहीं कम मिली। मुझे पता है कि मेरी इस गुफ्तगू इसके ऊपर मैंने क्लिप बंद नहीं करवाया। कल मैंने कुछ बातें की थी तो आपसे माइक ये बंद करना है। आपका इतना ख्याल है मुझे, आपको मुस्तरब नहीं देख सकता। मेरे कबीले के लोग मेरे खिलाफ मैसेज चला सकते हैं, तुम नहीं करते हो ऐसा तो हमारे लिए क्यों मुश्किल बना रहे। तो ये मैंने अपने ऊपर न्याज तय करना, फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग तो जायज नहीं है। मजलिस फिक्सिंग कैसे जायज हो जाएगी?
برائی میں اپنی کر رہا ہوں، آپ خفا، آپ بیٹھے ہوئے۔ تلوار پڑے ذرا محمد وار۔ میں نے اوپر نیاز فکس کرنا، طے کرنا اپنے لیے حرام کرا دیا۔ کیا حلال کو کوئی حرام کر سکتا ہے؟ حلال محمد کو کوئی حلال کر سکتا ہے؟ حرام محمد کو کوئی حلال کر سکتا ہے؟ یا حلال کو کوئی حرام کر سکتا ہے؟ حرام کو کوئی حلال کر سکتا ہے؟ تو پھر میں کیسے کر رہا ہوں؟ کیا مطلب ہے؟ علماء کرام تشریف فرمائیں، مجھے ان سے دعا چاہیے، خاص طور پہ حضرت مولانا علی نذیر زیدی صاحب کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، ان کی عمر بابرکت کے لیے ایک بلندتر صلوات۔ ان کی بہت خدمات ہیں حیدرآباد میں اپنی کم سینی سے دیکھ رہا ہوں انہیں مجلس سے پڑھتے ہوئے۔ ان کی بہت خدمات ہیں، پچھلے دنوں شدید دلیل رہے، آج یہ مولا کی محبت میں اور میری شفقت میں، یعنی مجھ پہ شفقت کی وجہ سے تشریف لائے۔ تو آپ سب کی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے جو علماء، شخصیات، بزرگان تشریف فرمائے، حاجت مند ہم سب فقیر مانگنے آئے نا، ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات۔ روشن ہے، حرام کیسے قرار دے سکتے ہیں بھائی؟ ایک چیز حلال ہے تو حرمت کی دو قسمیں ہیں، کم سے کم دو قسمیں، حرمت ذاتی اور حرمت عرضی۔ حرمت ذاتی جو شریعت میں حرام 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 آ گئے وہ حرمت ذاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ ایسی محرمات ہوتے ہیں جو ذات میرے لیے حرام ہوں گے، آپ کے لیے حلال ہوں گے۔ مثلا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے لیے ٹھنڈا پانی زہر ہے، تو کیا یہ ٹھنڈا پانی ذاتاً پینا حرام ہے؟ اگر ٹھنڈا پانی حرام ہوتا پینا تو سب کے لیے ہوتا نا، یہ صرف میرے لیے کیوں حرام ہے؟ اسے کہتے ہیں حرمت ذاتی۔ جو مجھے نقصان پہنچانے والی چیز ہے آپ کو نہیں ہے، اصالتاً وہ حلال ہے، مگر عارضی طور پر، عارضی طور پر مجھ پر وہ حرام ہے، اسے کہتے ہیں حرمت عارضی۔ وہ ساری چیزیں جو حرمت ذاتی نہیں ہے وہ کسی کے لیے حلال اور کسی کے لیے حرام ہو سکتی ہے۔ اب میرا ٹھنڈا پانی پینا کیونکہ میری جان کے لیے نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے میرا ٹھنڈا پانی پینا گناہ ہوگا، اسے کہتے ہیں حرمت عارضی۔ مگر آپ کے لیے، سب کے لیے وہ ٹھنڈا پانی جو ذاتی طور پہ حرام نہیں ہے۔ اس طرح کی اور مثالیں لے لیجیے آپ، کھٹائی کھانا، فلاں غذا کھانا، شکر لینا، شوگر کے مریضوں کے لیے یہ سگار نوشی، 50 چیزیں ہیں جو ایک کے لیے حلال اور ایک کے لیے حرام۔ تو جو ایک کے لیے حلال ہے اور ایک کے لیے حرام ہے وہ حرمت عارضی رکھتا ہے، اور جو سب کے لیے حرام ہے وہ حرمت ذاتی رکھتا ہے۔ میں تو طے کر سکتا ہوں نا کہ ان پیسے کی خاطر، اس نوٹ کی خاطر، اس دنیا کی خاطر میری روحانیت پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے، میری زبان میں اثر نہیں رہے گا۔ یہ تو میں جانتا ہوں نا اپنا مسئلہ کہ کون سی چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر مجھے اختیار بھی ہے کہ میں جو نقصان دہ چیز کو طے کر لوں، تشخیص دے دوں کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، میں اس سے بچوں۔ ممبر پہ بیٹھنے کا تو امام نے طے کر دیا نا کہ ممبر پہ بیٹھنے والا دو باتوں کا خیال کم سے کم رکھے، ایک اللہ کی مرضی، ایک سننے والوں کے لیے اجر و ثواب۔ اگر سننے والوں کے لیے اجر و ثواب نہ ہو، میں ساری باتیں تو کروں مگر اجر و ثواب کی باتیں نہ کروں، تو میں گویا ممبر پہ بیٹھنے والا واعظ اور خطیب نہیں ہوں۔ امام نے فرمایا مجھے بھی موقع دو تاکہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں اور وہ بات کروں جس میں اللہ کی رضا ہو اور سننے والوں کے لیے اجر و ثواب ہو۔ یہ کہہ کر حضرت دیکھ رہے تھے کہ مجھے موقع ملے تو لوگوں نے آوازیں اٹھانا شروع کی، یزید موقع دے، حتی اسمعوا منہ الشیء، انہیں موقع دو تاکہ ہم بھی کچھ سنیں۔ کہنے لگا نہیں، میں انہیں موقع نہیں دے سکتا، اگر میں نے انہیں موقع دے دیا تو مجھے ذلیل کیے بغیر اتریں گے نہیں۔ اور کہتا نہیں جانتے انہو من اہل بیت، یہ اہل بیت میں سے ہیں، قد ذقوا العلم ذقا، انہیں ماں کی گود میں علم پڑھایا جاتا ہے۔ امام بھی تو یہی چاہتے تھے نا، بتا کس کو گرفتار کر کے لایا، خود اپنی زبان سے بتا دیا یہ اہل بیت۔ کہا کہ بڑوں کے ساتھ تو کسی کا مقایسہ نہیں ہو سکتا، لا یقاس کبیرہم لا یقاس والصغیرہم جلدۃ لا تداس۔
ان کے بڑوں کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور ان کے بچوں کی کیفیت ایسی ہے جیسے انگارے کو پیر سے نہیں بجھایا جاتا، یہ تڑپا کے رکھ دیتے ہیں ان کے بچے بھی. یہ کیفیت ہے. امام اب خطبہ دینا چاہتے ہیں، آوازیں اٹھنے لگی، موقع دو موقع دو، موقع دیا گیا اور حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کے آغاز میں حضرت نے جو آغاز کیا ہے وہ حمد پروردگار سے کیا ہے. جی البتہ میرے دوست طے نہیں کرتے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے، میں خود طے کرتا ہوں مجھے کیا پڑھنا ہے. لیکن اس دفعہ میں محسوس کر رہا تھا کہ شاید میں اپنے مولا کے خطبے کے کچھ حصوں کو بیان کر جاؤں گا، لیکن مقدماتی خمسہ تھا، اس لیے اس خمسے کا مقدماتی ہی سمجھیں. توفیق ہوئی مولا سے ذرا کچھ طے بھی کر لیتے ہیں نا معاملہ، کہ اگر زندگی ملی اور توفیق ہوئی تو آئندہ سال مولا کے خطبے کو ہی آگے بڑھائیں گے. سب نے نہیں بولا انشاءاللہ. اپنی اور میری عمر بڑھوائیے، کہیے انشاءاللہ. بلند صلوات کے ساتھ. میرے مولا نے ایک مرتبہ بولنا شروع فرمایا. پہلا جملہ جو حضرت نے فرمایا، الحمدللہ الذی لا بدایۃ لہ. 6 جملے مولانا علی ندوی صاحب سے دعا چاہیے. 6 جملے اللہ کی وحدانیت پر امام سجاد نے اپنے خطبے کے آغاز میں فرمائے. 6 جملے. ان 6 جملوں میں پہلا جملہ حمد ہے اس اللہ کے لیے لا بدایۃ لہ، جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. توحید اگر سمجھنی ہے تو وہ یہ گھرانہ بتائے گا. میں نے آغاز میں ایک جملہ کہا کہ میں اور آپ، اب جوڑ رہا ہوں میں اپنے مضمون سے، میں اور آپ اللہ سمجھنے کے لیے چاند، سورج، نظام شمسی، نظم کائنات، ہم ان چیزوں سے اللہ سمجھتے ہیں. یہ کوئی کیسے میں اپنی بات کو پہنچاؤں؟ استاد جوش ولی آبادی ایک جگہ مرثیہ پڑھنے آئے. میں کہا بھائی ان کے ایک مصرے پہ ایک بچے نے سبحان اللہ بولا. اللہ کرے میرا مطلب پہنچے. جوش بھائی جوش ولی آبادی کے ایک مصرے پر ایک بچے نے سبحان اللہ کہا. وہ ممبر سے اتر آئے، کہنے لگے اگر میرے شعر بچہ سمجھتا ہے تو مجھے دوبارہ کہنے پڑیں گے. ہم اللہ کو چاند سورج سے مانتے ہیں، اس پہ ہمیں توبہ کرنا چاہیے. مگر ہمارے پاس تو کوئی رستہ ہی نہیں ہے. ہم اللہ کو اللہ کی مخلوق سے پہچانے. یہ عرفاء کی دنیا میں، عارفوں کی دنیا میں، عرفانیات کے میدان میں یہ اللہ کی توہین ہے. اللہ کو مخلوق سے پہچانو گے. فرمانے میرے مولا نحن معاشر الانبیاء نحن نکلم الناس علی قدر عقولہم. ہم انبیاء نے بھی فرمایا، ائمہ نے بھی فرمایا، انبیاء نے کہا اور ائمہ نے فرمایا، ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں، اپنی عقلوں کے مطابق نہیں. اللہ کرے میری بات جائے. ائمہ جب ہم سے بات کرتے ہیں اپنی عقل کے مطابق نہیں کرتے، ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. نحن نکلم الناس علی قدر عقولہم. جتنے بھی فرامین ہیں ائمہ کے وہ ہماری عقل اور فہم میں آنے کے لیے انہوں نے ارشاد فرمایا. جی لیکن جب اللہ سے بات کرتے ہیں، نہیں جلدی بول دیا میں نے، جب وہ مخلوق سے بات کرتے ہیں تو مخلوق کی عقل کے مطابق بولتے ہیں، اور جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو اپنی عقل کے مطابق. اب اگر یہ تمہیدی جملہ ذہن میں اکثر بات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. وہ جب اللہ سے مناجات کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی عقل کے مطابق. اب ذرا اس جملے کو میرے مولا کے سنیے. الحمدللہ الذی لا بدایۃ لہ. امام سجاد کا فقرہ توحید کے باب میں. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس کی ابتدا نہیں ہے. ابتدا نہیں ہے کیسے سمجھیں گے؟
اسی بات کو میرے مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا. لیسا لأولیتہ ابتداء ولأزلیتہ انقضاء. مولا امام مولا علی کا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی معرفت میں جملہ جس کی اولیت کی ابتدا نہیں ہے اور جس کی ازلیت کی انقضاء نہیں ہے. جب ہم بولتے ہیں نا توحید کے باب میں جب سوچتے ہیں کہ یہ ابدی ہے، ازلی ہے اور ابدی ہے. ازلی آغاز کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا تصور ہوتا ہے اور ابدی انجام کی طرف. تو پھر ہمارے ذہن میں کبھی کبھی خیال آتا ہے یہ ازلی اور ابدی سن کے کہ کوئی تو ابتدا ہوگی، ہمیں نہیں پتا، مگر ازلی ہے یعنی کہیں سے شروع ہوا ہے اور کہیں تو جا کے بات ختم ہوگی. مولا علی نے دروازہ ہی بند کر دیا، یہ سوچنے کا دروازہ بند کر دیا. اس کی اولیت کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور اس کی ازلیت کی کوئی انقضاء نہیں ہے. صلوات پڑھ حضرت محمد و آلہ. بھائی میں نے اپنے روال بحث کے مطابق اپنی گفتگو کو کیا ہے. آپ مجھے احساس مت ہونے دیجیے گا کہ گفتگو خشک ہو رہی ہے. پسندیدہ مضمون ہے مولا علی کا جسے توحید کہا جاتا ہے. میرے مولا اور میں خطیب ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ بچوں کو بھی سونے نہیں دینا ہے، اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. جی مولانا مودودی صاحب کرلا گئے. مولانا مودودی ہمارے بھائی ہیں جماعت اسلامی کے دوستوں کے ایک بہت بزرگ معتبر اور ایک اسلامی تاریخ کے پاکستان کی خاص طور پر اور دنیا میں انقلابی شخصیات میں ایک بڑا نام. وہ گئے ایک اسکول کے اندر وزٹ پہ. آپ لوگ بھی افسران جو تشریف فرما ہے یا جن کے اپنے اسکولس ہیں وہ وزٹ پہ جاتے ہیں نا. میں بھی الحمدللہ اس کیفیت کا حامل ہوں. تو اپنے اسکولوں میں جانا ہوتا ہے. ہمارے الحمدللہ 3 اسکول اب تک ہو چکے ہیں اور آپ کو خوشخبری دوں کہ ٹنڈوالہ یار میں ہاسٹل اسکول بنانے جا رہے ہیں جو تقریباً آدھے سندھ کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. اسکول کی بات کر رہا ہوں، مدرسہ علیحدہ ہے، وہ اپنی جگہ علیحدہ ہے، اسکول علیحدہ ہے. یہی انگلش میڈیم، یہی میٹرک سسٹم، یہی او لیول، یہی اے لیول. میرے جماعت اسلامی کے بھائیوں نے پورے ملک میں 1000 اسکول بنا لیے. آپ نہیں بنا سکتے. ان کے اسکولوں کی تعریف کر رہا ہوں. میں کوئی ٹکر میں یا مقابلے میں بات بنانے کی بات نہیں کر رہا، توفیق کی بات کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ سندھ میں ہم 2 اسکول بنائیں گے. اندرون سندھ میں ایک ٹنڈولیار میں، ایک لاڑکانہ میں. لاڑکانہ والا اسکول جو ہوگا وہ ہاسٹل اسکول، جیسے بورڈنگ جس میں بچے رہیں گے. ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے. اور بچوں کی بات کر رہا ہوں، پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، فرقہ پرستی کی بات نہیں کر رہا. پاکستان کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے صوبے کے بچوں کی بات کر رہا ہوں. آدھے سندھ کو ہم کور کریں گے. کوشش ہے کہ ٹنڈولیار والے اسکول سے اور آدھے کو ہم لاڑکانہ ہے. ادھر بھی ہمارے پاس 6 ایکڑ لینڈ ہے، ادھر بھی ہمارے پاس 3 ایکڑ لینڈ ہے. ادھر کا تو نقشہ بھی اپروو ہو گیا ہے ٹنڈولیار والا اور 4 دیواری کے پیسے بھی ہیں. باقی آپ جانے ہیں. صلوات پڑھ رہا محمد. مانگنا آتا نہیں ہے مجھے. ایک صلوات پڑھ رہا محمد والے. اس سے غلط صلوات پڑھ لیں. مولانا مودودی قبلہ گئے ایک اسکول کے اندر وزٹ پر. توجہ ہے، میں اپنی بحث کے اندر ہوں، مثال لا رہا ہوں ان بچوں کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے. تو انہوں نے بچوں سے پوچھا بیٹا کیا پڑھ رہے تھے، ٹیچر کیا پڑھا رہے تھے، کوئی بھی سبق کھول کے بیٹا یہ پڑھ کے دکھاؤ. وزٹ پہ جانے والے اسی طرح کا آزمائشی وزٹ جب کرتے ہیں اور جو سرپرائز وزٹ جب کرتے ہیں یا اچانک جاتے ہیں تاکہ جا کے اندازہ کریں کہ معیار کوالٹی ایجوکیشن اور معیار کیا ہے بچوں کا. تو مولانا بھی ایسے ہی گئے. تو مولانا نے بچوں سے بات کرنا شروع کی. جب کلاس سے نکلنے لگے تو ایک بچے نے آواز دے کر مولانا مجھے بھی کوئی سوال کرنا ہے. تو انہیں بڑا اچھا لگا، اٹھ کر آئے. تو
کہنے لگے بیٹا کہو کیا بات کر رہے ہو؟ مولانا اللہ سے پہلے کون تھا؟ اللہ سے پہلے کون تھا؟ تو مولانا نے کہا بیٹا اللہ سے پہلے تو کوئی نہیں ہے، اللہ سے پہلے کوئی نہیں، اللہ کی بات سب ہے۔ بہت کوشش کی، بہت قابل شخصیت تھی، تو کہا بیٹا تمہارے ذہن میں کیا جواب ہے؟ کہنے مولانا میں نے تو یہی اپنے جہاں میں جاتا ہوں مجمع میں، جہاں ایک جگہ جاتا ہوں میں، ابھی اسے نہیں بتایا کہاں جاتا ہوں، جہاں میں جاتا ہوں میں نے ایک بات سنی اور مجھے سمجھ میں آئی، وہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں، وہ میں آپ کو عطیہ کر رہا ہوں۔ کہ 10 سے پہلے کیا ہے؟ 9 سے پہلے کیا ہے؟ 8 سے پہلے کیا ہے؟ 7 سے پہلے کیا ہے؟ 6 سے پہلے کیا ہے؟ 5 سے پہلے 4 سے پہلے 3 سے پہلے 2 سے پہلے 1 سے پہلے؟ یہی جواب ہے۔ جب 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے تو اللہ سے پہلے کچھ نہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تھک گئے آپ میری باتوں سے؟ مولانا نے کہا مرحبا شاباش بیٹا، جہاں جاتے ہو بہت اچھی جگہ جاتے ہو، وہاں جائے اگر وہ سننے کے لیے۔ پلٹنے لگے تو پھر اسی بچے کی آواز آئی مولانا ایک اور سوال۔ انہوں نے کہا پوچھو بیٹا۔ کہا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگے اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تو مالک اور خالق ہے، جو چاہے کرے۔ کیا نہیں مجھے پتا ہے؟ کہنے لگے پہلے یہ تم بتاؤ شیعہ تو نہیں ہو؟ اس بچے نے کہا الحمدللہ میں شیعہ ہوں۔ قریب آ کے پیار کیا اور کہنے لگے بتاؤ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا مولانا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ محمد و آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے۔ محنت کرنا پڑتی ہے۔ اگر کسی سے نعرہ لگوانا چاہتے ہو نا تو پہلے اس پہ محنت کرو۔ اس بچے کی سلامتی کے لیے کھڑے ہو کر ایک دفعہ اور نعرہ لگاؤ۔ یہی جو کبھی نعرہ لگاؤ، کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ مل کر۔ وہ آپ بھی لگائیے گا میں اس کے ساتھ، پھر وہی ہو رہا ہے۔ مل کر بات روشن ہے۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا بدایۃ لہ، جس کی کوئی بدایہ نہیں ہے، ابتدا نہیں ہے، ہمیشہ سے۔ ابتدا کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں وقت ہو، اور یہ تو وقت سے پہلے کا وجود ہے۔ وقت نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اور یہ تو اللہ کی بات کر رہا ہوں بھائی، وقت سے پہلے بھی 14 تھے۔ اللہ تو پھر ان کا بھی مالک ہے، اللہ تو پھر ان کا بھی خالق ہے۔ وقت سے پہلے اللہ نے 14 کو بنایا، اور کہیں دور مت جائیے گا، ہمیشہ مجھ جیسے لوگوں سے قرآن سے آپ علامہ مانگیں۔ قرآن سورہ دہر کے اندر اللہ نے اعلان فرمایا هل أتى على الإنسان شيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر کبھی کوئی ایسا وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ ہمیشہ سے قابل ذکر تھا۔ سورج نہیں تھا، محمد اور علی تھے۔
یہ گھرانہ تھا. اللہ نے اس گھرانے کو سب سے پہلے بنایا اور بنانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو مبارکباد دی. تبارک اللہ احسن الخالقین. تجھے مبارک ہو بہترین مخلوق کا بنانے والا ہو گیا. کچھ نہیں تھا اور یہ 14 تھے، مگر ان کا خالق وہ ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں. تو اللہ کو سمجھنے کے لیے میں اور آپ ان چیزوں سے سہارا لیتے ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ اللہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے. اللہ کو چاند ستاروں سے کیسے سمجھو، اللہ کو ہواؤں سے کیسے سمجھو، اللہ کو نظام شمسی سے کیسے مانو، اللہ کو اللہ سے مانو. یہ معیار معرفت اہل بیت ہے. ہم محتاج ہے کہ علتوں سے اور آثار سے اللہ کو سمجھیں، لیکن اہل بیت آثار سے اللہ کو نہیں سمجھتے. بھئی اہل بیت چاند کے ذریعے سے اللہ کو کیسے مانے جبکہ چاند ان کے صدقے میں بنا ہو. سورج کے ذریعے سے اللہ کو کیسے مانے جبکہ سورج تو ان کے پیروں کی دھول ہے. یہ ساری روایتیں جو میں آپ کے سامنے یہ خطابت نہیں کر رہا. اللہ نے جب کائنات کو بنانا چاہا، اللہ نے جب اپنے آپ سے پیار کیا، اللہ نے جب اپنے آپ سے عشق کیا، کنتو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببتو، جب میں نے اپنے آپ سے پیار کیا. اس کو ایسے لے نا، جب میں نے اپنے آپ سے پیار کیا، فخلقتک یا محمد، تو محمد تمہیں بنا دیا. سرکار کی خلقت اللہ کا اپنے آپ سے پیار ہے. تھک گیا پتا آپ نے کیا کہا. سرکار کی خلقت اللہ کا اپنے آپ سے عشق ہے. اللہ جب اپنے آپ سے عشق کرنے لگا تو اپنے عشق کا اظہار کیا. تو فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں بنا ڈالا اور میں تمہارے ذریعے سے چاہتا تھا لوگ مجھے پہچانے. اے محمد میں نے تمہیں بنایا اور نبی کے نور کا ٹکڑا کیا تو علی نام دیا. مولانا میں بہت سوچتا رہا، اپنے بزرگ علماء سے پوچھتا رہا، عرفاء سے پوچھتا رہا، اللہ نے نبی کی طرح علی مولا کا نور علیحدہ سے کیوں نہیں بنایا؟ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. یا اللہ تو نے علی کا نور علیحدہ کیوں نہیں بنایا؟ علی کو نبی کا جز بنا دیا. اور جو جز ہوتا ہے وہ جز کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں ہوتا، اور جو سمجھ نہیں ہوتا وہ اللہ نہیں ہوتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. پھر سیدہ کا نور خلق کیا. سیدہ کے نور سے جو شعائیں نکلی، اس پہلی کرن کو اللہ نے سورج بنا دیا. یہ سورج سیدہ کے نور سے نکلنے والی ایک کرن ہے. سب کچھ بناتا چلا گیا، سب کچھ ان کی محبت میں بناتا چلا گیا، سب کچھ ان کی عشق میں اللہ بناتا چلا گیا. لہذا ان بچوں، ان جوانوں سے جن کے ذہن میں کسی نے خیال ڈالا ہو، یہ وضاحت کرتا ہوا گزروں کہ اللہ نے جب سب کچھ ان کے لیے بنایا، ان کی محبت میں بنایا، تو جب یہ چلے گئے، پردہ فرما گئے، مدینہ منورہ نجف اشرف پہ سو گئے، تو بھائی یہ سب چیزیں لکھتی کیوں نہیں؟ جن کے لیے بنائی تھی وہی چلے گئے. یہ مجلس ختم ہو جائے گی تو لائٹیں بند ہوگی یا نہیں؟ مائک بند ہوگا یا نہیں؟ ممبر اپنی جگہ جائے گا یا نہیں؟ جی آپ اپنے گھر جائیں گے یا نہیں؟ اگر مجلس ختم ہو جائے پھر بھی یہ سب چیزیں اپنی جگہ رہیں تو آپ پوچھیں گے کیا دوسری مجلس ہونی ہے؟ اور اگر جواب آئے کہ نہیں مجلس تو اب نہیں ہونی، مجلس ختم ہو گئی، تو آپ کہیں گے جب ختم ہو گئی تو پھر مجلس کی وجہ سے جو چیزیں تھیں وہ ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ نے اگر یہ زمین، ستارے، یہ آسمان، یہ سب کچھ ان کے لیے بنایا، ان کی محبت میں بنایا، ان کے صدقے میں بنایا، تو ان کے جانے پہ ختم کیوں نہیں ہوئی؟ تو مانے یہ گئے نہیں ہیں.
سنیں گے امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر حیدر عزت بھی بڑی ہے تو مصیبت بھی بڑی ہے سب کچھ لوٹا دیا مگر پھر بھی سجدے کم نہیں ہوئے شام غریبہ سے صبح 11 محرم تک امام سجاد نے ایک سجدے میں رات کاٹی ہے مسلسل اللہ کی تسبیح حسین والا ہر لاشے پہ اللہ میں شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل جانا اور جب سب قربان کر دیا اور خود گئے نا تو میر حدیث کہتے ہیں ہاتھ خالی تیرے دربار میں آیا ہے حسین کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین یا اللہ تیری شان کے مطابق تو میرے پاس دینے کو کچھ نہیں اب میں خود آ رہا ہوں اب میں خود تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں اور میرے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے علی اکبر دے چکے ہیں قاسم دے چکے ہیں 6 مہینے والا علی اصغر دے چکے ہیں رونے والوں تکلیفیں مصیبتیں تو امام نے کیا کیا نہیں دیکھی مگر سب سے زیادہ جس مصیبت پر امام کی آزمائش سب سے بڑی آزمائش تھی وہ جناب زینب کی بے رضائی ہے جب جناب عباس نے سلام آخری آواز دی تھی نا مولا میرا سلام تو امام گھوڑے پہ بیٹھ کر اس طرف روانہ ہوئے جہاں عباس گھوڑے سے گرے تھے آدھے رستے سے واپس آ گئے پھر خیموں کے گرد کھڑے ہوئے آواز لگائی سلام کیا بیویوں کو اور پھر گئے پھر آدھے رستے سے واپس آ گئے میرے مولا نے یہ 3 مرتبہ انجام دیا ہے یہاں مختل نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ جب عباس کی طرف جاتے تھے تو خیال آتا تھا اب زینب پہ حملہ ہوگا دشمن کو یہ سکون ہو گیا کہ ہم نے عباس مان لیا پھر خیال آتا تھا میرا بھائی مجھے بلا رہا ہے تو اس طرف جاتے تھے پھر واپس آ کے جناب زینب کو سلام کرتے تھے تاکہ بیویوں کو حوصلہ رہے کہ ابھی حسین ہے رونے والوں یہ اس خمسے کی آخری مجلس ہے اور ایک اعتبار سے اس شہر کی ایک مخصوصی بھی ہے ابھی آپ جب مجلس کے باہر نکلیں گے تو 63 محفلوں میں جانے والا قافلہ تین محملوں میں لوٹا ہے کبھی غور کیا یہ سب کہاں رہ گئے یہ سب کہاں رہ گئے سب کربلا میں نہیں رہے سب کربلا میں نہیں رہے اللہ آپ کو جناب زینب کی زیارت کا شرف عطا کرے میں جب آخری مرتبہ چند سال پہلے گیا تھا تو لبنان بیروت میں ہماری فلائٹ اتری اور وہاں سے ہم بائی روڈ بارڈر کراس کر کے شام میں آئے تو جو شام اور لبنان کا بارڈر ہے بال بک جسے کہتے ہیں یا کتابوں میں بالا بک لکھا ہے اور عرب اس کو بال بک کہتے ہیں بال بک ایک شہر آتا ہے بارڈر کا شہر ہے
हमारा एक रात का क़याम था वहाँ। तो अभी हम जाके ठहरे थे, कुछ ही देर के बाद हमारे बाप ने सलाम ने हमें कहा कि 2 ज़ियारतें हैं, हम वो ज़ियारत करने चल रहे हैं। जब वहाँ गए तो इमाम हुसैन की 2 बेटियों के मज़ार, मेरे लिए पहला इत्तफाक। वहाँ जो मौजूद उलमा थे, मैंने उनसे पूछा, एक बीवी का नाम खौला है, एक बीवी का नाम खौला है, जो 2 बीवियों, तो वहाँ जो आलिम थे, मैंने उनसे पूछा कि आखिर इन मज़ारों की तारीख क्या है? तो कहा कि ये एक बीवी के तो सर पे पत्थर मारा था जिससे खून बंद नहीं हुआ, और ये बीवी यहीं शहीद हो गई, और इमाम सज्जाद ने और जनाब ज़ैनब ने यहीं दफना दिया। और एक बीवी तो 6 साल की थी, ऊंट से गिरी तो उसने ऊंट ने पैर रख दिया। इमाम हुसैन की 2 बेटियों के बाला। अभी आप बाहर जाके ज़ियारत करेंगे, 3 महफिलें होंगी। ये काफिला लुट कर वापस आया है। शाम के जिंदान में असीर रहे, जिंदान की छत नहीं थी, दिन में धूप पड़ती थी, रात में ओस पड़ती थी, बीवियों के चेहरे कुमला गए थे, बच्चों के रंग बदल गए थे, पहचानने के लिए कोई तैयार नहीं था। हत्ता जनाब मोहम्मद हनफिया नहीं पहचाने के ज़ैनुल आबिदीन कौन है। जनाब ज़ैनब को जनाब उम्मुल बनीन नहीं पहचान पाई। अजरुकुम अल्लाह। जब ख़ैमे में आई है ना, जिनके मज़हब में रोना जायज़ है, नहीं मालूम मेरी ज़िंदगी में आइंदा साल ये तारीखें लिखी है नहीं लिखी। जब आई है ना जनाब उम्मुल बनीन, तो खुद जनाब ज़ैनब से कहने लगी, बीबी मुझे रास्ता दो, मुझे ज़ैनब से मिलना है। जनाब ज़ैनब ने लिपट कर कहा, अम्मा ज़ैनब इस काबिल कहा कि ज़ैनब को माएँ भी पहचाने। दो सबब लिखे हैं अहले बैत के शाम से रिहाई के 2 सबब। एक वो शिकार खेल कर आ रहा था हिरनी का, इमाम सज्जाद ने उस हिरनी की जमानत ली। इमाम ने फरमाया इसके 2 बच्चे हैं, वो भूखे हैं, ये दूध पिला के वापस आ जाएगी। वो शिकारी कह लगा, तुम तो खुद असीर हो, तुम हिरनी की जमानत ले रहे हो। इमाम ने फरमाया मुझ पे यकीन कर, ये बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाएगी। सुन रहे हैं ना आप? ये आवाज, ये गुफ्तगू जिंदान में जनाब रबाब भी तो सुन रही होंगी। दूध पिलाने वाली माँ। गुजारिश है कि जब कभी जनाब अली असगर का जिक्र आए तो जनाब रबाब को जरूर सलाम किया करें, जनाब रबाब को जरूर सलाम किया करें। मेरे एक दोस्त हिंदुस्तान के रहने वाले मुझे ऐसे कह रहे थे कि उनके शहर बनारस में ताज़िए का जुलूस आशूर के दिन बरामद हुआ। चंद दोस्तों ने तय किया कि हम आगे चलते हैं ताकि इंतजाम देखें। जब आगे बढ़े तो एक चौक पे हजारों की तादाद में हिंदू औरतें खड़ी थी। कहते हैं जब बराबर से गुजरे तो एक चीज और महसूस हुई कि हर गोद में दूध पीता बच्चा है। तो जब हम गुजर रहे थे तो एक औरत की आवाज आई, हिंदू औरत की, भाई मुसलमान हो? तो मैंने कहा हाँ मुसलमान है। कहने लगी मुसलमान हो तो बताओ बाबा हुसैन का जुलूस कब आएगा? तो कहने लगे, मैंने उनसे कहा तुम्हें बाबा हुसैन के जुलूस का क्यों इंतजार है? तुम्हें नहीं पता आज हुसैन का बच्चा भूखा मारा गया। आज हम अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते जब तक ताज़िया दफना न दिया जाए। बड़ा जिक्र था जनाब रबाब, बड़ा हौसला था जनाब रबाब। 2 कमाइयां ही तो थी जनाब रबाब के पास। एक अली असगर, वो इमाम हुसैन की गोद में उजला सा कुर्ता पहना था, बालों में कंघी देकर, आंखों में सुरमा देकर, कमर में छोटा सा पटका बांधकर। और अल्लामा ज़ीशान दर्जवादी ने जब ये जुमले पढ़े हैं ना मसाइब में, तो फरमाते हैं कि बालों में कंघी की, आंखों में सुरमा दिया, सफेद कुर्ता पहनाया, कमर में पटका बांधा,
पेशानी का बोसा देकर कहा, अली असगर, अगर जन्नत में दादी ने पूछा तुम्हारी माँ ने मुंह क्यों नहीं धुलाया, तो कहते ना पिलाने को पानी नहीं था। हौसला करके रोएंगे, मुझे जल्दी नहीं है। अल्लाह इन नवाजों पे रहमत नाज़िल फरमाए। आप में एक बड़ी तादाद उन अज़ादारों की इस मजलिस में आती है जिन्हें मुझसे ये तवक्को होती है कि मसाइल पढ़ेंगे, और वैसे भी इमाम का जिक्र अय्याम में अज़ा विदा हो रहे हैं ना, तब ये काले कपड़े आप संदूकों में रख देंगे ना, तब ये काले कपड़े आप अलमारियों में रख देंगे ना, अब तो आइंदा साल जब चांद आएगा हम जिंदा हुए तो काले कपड़े पहनेंगे, अलम बढ़ा दिए जाएंगे, अल्लाह खाने बढ़ा दिए जाएंगे, ये रौनकें चली जाएंगी जो जिक्र इमाम हुसैन की वजह से बनी थी कि सुबह वहां मजलिस है तो दोपहर को वहां, तो रात को वहां, एक दिन में 4-4, 5-5 मजलिसों में जा रहे थे। अब तो फिर खबर आएगी कि आज एक हफ्ते बाद कहीं मजलिस हो रही है, और वो भी किसी के सारे सवाब की होगी, हुसैन के अली असगर की नहीं होगी। एक कमाई हजरत अली असगर जो जनाब रबाब ने इमाम हुसैन के हवाले कर दी, दूसरी कमाई का नाम बताओ, उसे जिंदान शाम में छोड़ आए, उसे जिंदान शाम में छोड़ आए। और किसे छोड़ाई? जिसे आजादी का, रिहाई का, वतन का, घर जाने का सबसे ज्यादा ख्याल था। रोजाना कहती थी अम्मा मदीने कब जाएंगे, अम्मा हम वतन कब जाएंगे, अम्मा कोई नहीं है जो हमें छुड़ाए, अम्मा चाचा अब्बास को मार दिया, अम्मा मेरे माँ बाप को मार दिया। किसी ने मदीने में इमाम सज्जाद से पूछा था, मौला आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, आप में ये बुढ़ापा कैसा है? तो रोते हुए फरमाया, सकीना के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया। तो नन्हा सा जनाजा, वो छोटी बहन की मैयत, जब गस्साला को बुलाया गया ना, जब गस्साला को बुलाया गया गुस्ल देने के लिए, तो वो पर्दे के पीछे से रोती हुई बाहर आई और इमाम सज्जाद से कहने लगी, आपकी बहन को क्या बीमारी थी? ये जिस बीमारी में दुनिया से गई है वो बीमारी क्या थी? इमाम रोते हुए फरमाते, मेरी बहन को कोई बीमारी नहीं, तेरी बहन को कोई बीमारी नहीं थी। कहा जब मैंने कुर्ता अलहदा किया है तो बदन पे नीले निशान। इमाम ने फरमाया, ये शेवर के ताजियातों के निशान। ये बाबा को जाके दिखाई, दफना दिया छोटी बहन को, और ये सबब बना अहले बैत की रिहाई का। जनाब सकीना की जिंदान में शहादत ने एक इनकलाब बपा कर दिया। शाम के देहातों में, शाम के नवाही शहरों में खबर फैलने लगी कि जिंदान में अहले बैत हैं, नबी के बच्चे हैं, उनकी बच्ची भी दुनिया से चली गई। एक इनकलाब बपा होने लगा। यजीद ने गनीमत जाना कि जल्दी इन्हें मदीना भेजे, तो इमाम सज्जाद को बुला के कहता है, ज़ैनुल आबिदीन हमने तय कर लिया है कि हम तुम्हें आज़ाद कर रहे हैं। इमाम ने फरमाया, मैं फूफी से पूछूंगा जीता कौन और हारा कौन, ये तय होगा ना। जनाब ज़ैनब के पास आए, अम्मा यजीद कहता है मैं रिहा करना चाहता हूँ। बीबी ने फरमाया, मेरी 3 शराइत हैं, मेरी 3 शराइत हैं। मेरी पहली शर्त तो ये है, मुझे एक घर चाहिए। मैं इसी शाम में जहां तुम हमें बांध कर लाए थे, मैं इसी शाम में बताऊंगी कि हुसैन कौन है। मैं अपने भाई का जिक्र करूंगी शाम के शहर में, मुझे घर चाहिए। और दूसरी शर्त मेरी यह है कि हमारे सरों को, हमारे शहीदों के सरों को वापस करो। मेरे भाई का सर मुझे दो, मैं करबला लेके जाऊँ। अली अकबर का सर मुझे दो, कासिम का सर चाहिए, वो छोटा सा अली असगर, उसका सर भी मुझे चाहिए। फिर हमारे तबर्रुकात लुटे गए, वो हमारे तबर्रुकात वापस करो। वो बानियां जो सकीना याद करती करती चली गई,
वो ज़ेवरात हमें वापस करो, सैदानियों की चादरें हमें वापस करो। और तीसरी शर्त मेरी यह है कि हमारे साथ ऐसा काफिला सालार हो जो रस्तों से आशना हो, हमें मदीना पहुंचा कर आए। इमाम ने जैसे यजीद के सामने 3 शर्तें रखी, यजीद कहने लगा मैं 2 शर्तें मानने को तैयार हूं, घर भी देता हूं जहां आप कयाम करें और जिक्र करना चाहें तो जिक्र करें, और तबरुकात कैसे वापस करूं, कोई लूट कर कहीं ले गया, आप पैसे बताएं मैं पैसे देने को तैयार हूं। इमाम बैठे हुए थे, खड़े हो गए, फरमाने लगे तेरे पास वो दौलत कहाँ है जो उस कुर्ते की कीमत अदा करे जो मेरी दादी ज़हरा ने मेरे बाबा हुसैन के लिए तीसरी शर्त आपकी कबूल करते हैं, बशीर इब्न जज़नम को आपके हमला करेंगे जो आपको मदीना पहुंचा कर आएगा। मेरी बीवी ने शाम में मातम किया, घर मिला जहां बीवी ने शाम की औरतों को बुला बुला कर बताया हम कौन हैं, हम कौन हैं, हमारे साथ हुआ क्या है। मेरी बीवी ने शाम में 3 दिन या 10 दिन मातम किया, और अभी मातम और अज़ादारी चल रही थी कि एक मरतबा खबर आई कि कुछ तबरुकात वापस आए। उन तबरुकात के अंदर कुछ गठड़ियां लाके रखी गई, वो गठड़ियां जो बीच में लाके रखी गई, जनाब ज़ैनब ने खोला तो उसमें चादरें थी, कुछ में कुछ ज़ेवरात थे, कुछ पाजेबे थी, कुछ बुंदे थे, कुछ बालियां थी। जनाब ज़ैनब ने एक चादर को देखकर आवाज़ें देना शुरू की, बहनों में कुलसूम तुम्हारी चादर आ गई, भाभी उम्मे फरवा ये आपकी चादर भी वापस आ गई, भाभी उम्मे लैला ये आपकी चादर भी वापस आ गई। सुनेंगे ज़रा क्या मंजर बना, एक छोटी सी चादर निकली, ऐसा लग रहा था जैसे ताबूत उठ रहा हो। जनाब ज़ैनब ने चादर उठाई, पीछे पीछे बीबियां कब्र सकीना पे चादर को फैला और आवाज देकर कहा सकीना उठो तुम्हारी चादर भी आ गई। थकेंगे नहीं अल्लाह, अल्लाह आपको और मुझे हौसला अता फरमाए। मेरी बीबी ने अज़ादारी की, काफिला तैयार होने लगा, महमिलों को तैयार किया जाने लगा। जनाब ज़ैनब ने बाहर आकर देखा तो जो हमारियां खड़ी थी उन पे रंगीन पर्दे लगे हुए थे। बीबी ने फरमाया ज़ैनुल आबिदीन मैं इसमें नहीं बैठूंगी, इजअलूहा सौदा हत्ता यअलम अन्नास नहनु फी अज़ाए औलाद ज़हरा। ज़ैनुल आबिदीन इन्हें काले कपड़ों में तब्दील करवाओ ताकि जहां जहां से सवारियां गुजरे लोग समझ जाएं हुसैन के अज़ादार जा रहे हैं। काले कपड़ों में पर्दों को तब्दील करवाया गया। जब फिर महमिलों को लाके बिठा दिया गया तो इमाम सज्जाद ने फरमाया फूफी अम्मा, माँ से, बहनों से, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से, हमारे घर के खानदान की बीवियों से कहो कहें कि वाके बैठ जाएं। सारी बीवियां बैठ गई मगर रबाब नजर नहीं आ रहे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इमाम सज्जाद ने फरमाया मुझे पता है मेरी माँ कहाँ है, सारी बीवियां मेरी मदद करें, मेरे साथ चलें। अब आगे आगे इमाम सज्जाद, पीछे पीछे बीवियां। अजरुकुम अल्लाह। एक मरतबा जिंदान शाम में कदम रखा, देखा जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है ना, ऐसे जनाब नवाब ने खबरे सकीना को अपने सीने से लगाया हुआ और आहिस्ता आहिस्ता कह रही है सकीना उठो, हम मदीने जा रहे हैं, सकीना चलो। इमाम सज्जाद की आवाज आई अम्मा चलिए। हुक्म इमाम पाकर जनाब नवाब ने खबरे सकीना को छोड़ा मगर मुड़ मुड़ के खबर को देखती रही, महफिल में बैठी तो पर्दा हटा के देखती रही। जनाब ज़ैनब ने शाम की औरतें जो आई हुई थी रुखसत करने के लिए उन्हें आवाज देकर कहा शाम की औरतों मुझ पर एक एहसान करोगी। सारी औरतों ने कहा बीबी हुक्म फरमाए। जनाब ज़ैनब ने फरमाया हमारी सकीना को अकेला ना छोड़ना, अल्लाह आपको शाम ले जाए। अब की दफा जब शाम जाए ना तो जाली से कब्र सकीना को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने ला के डालती हैं, गुड़ियाएं ला के डालती हैं और एक नोहा पड़ती है तुम्हारी माँ से वादा किया था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। 2 मंजिलें और मेरे साथ आ जाएं। सब बीबियां महफिलों में आके बैठ गई। काफिला चला, एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे सिराहे पर आके काफिला पहुंचा कि जनाब ज़ैनब ने महफिल से इमाम सज्जाद को आवाज दी, ज़ैनुल आबिदीन ये 2 मुख्तलिफ रास्ते हैं, कहाँ जाते हैं? फरमाया अम्मा एक मदीना जाता है, यानी एक तरफ जाएंगे तो हम मदीने चले जाएंगे और अगर दूसरी तरफ चले गए तो हम करबला चले जाएंगे। जैसे ही करबला का नाम सुना तो चीख मार कर रोई। फरमाया ज़ैनुल आबिदीन मैं पहले करबला जाऊंगा।
سید سجاد میں پہلے بھائی کی قبر پہ جاؤں گی. ادھر حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول پہلے زائر قبر امام حسین. وہ نابینا ہو گئے تھے, آنکھوں سے صاف نظر نہیں آتا تھا, بالکل سے نابینا بھی نہیں تھے, کم دیکھتے تھے. اپنے غلام عطیہ کے ساتھ کربلا پہنچے. جیسے ہی کربلا کی حدود پہ پہنچے نا تو پھر اونٹ سے گرے اور پھر اس قبر کی طرف بڑھے جو حسین کی قبر ہے, اور قبر پہ جا کے خود کو گرایا ہے. اور پھر عطیہ کو آواز دے کر کہا دور جا کے بیٹھ جا, مجھے تنہا چھوڑ دے. عطیہ کہتا ہے میں دور بیٹھا دیکھ رہا تھا, مجھے یقین ہو رہا تھا کہ حسین بات کر رہے ہیں. اندر سے آواز آ رہی ہے یہ امام حسین سے مکالمہ ہو رہا ہے, کیونکہ بولنے کا انداز بتا رہا تھا کہ دو لوگ بات کر رہے ہیں. اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ اچانک ہڑبڑا کے کھڑے ہوئے اور آوازیں دینے لگے عطیہ قریب آؤ. کہتا ہے میں اپنے مالک کے حکم پہ دوڑتا آیا, مجھ سے کہنے لگے اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے ذرا اس طرف دیکھو کوئی کالے علم آ رہے ہیں. عطیہ کہتا ہے میں ایک ٹیلے پہ کھڑا ہوا تو میں نے کالے علم آتے دیکھے, تو میں نے قریب آ کر کہا مالک یہاں سے کالے علم آ رہے ہیں. کہنے لگے مجھے سہارا دو اور میرے خیمے میں لے جا کے بٹھا دو. عطیہ نے بتایا تو نہیں, شاید قبر سے آواز آئی ہو اے جابر میری بہن آ رہی ہے, جابر میری بہن کو رستہ دے دو. ادھر جناب زینب نے دور سے بھائی کی قبر کو دیکھا, اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا, کھڑے اونٹ سے خود کو گرایا اور یہ نوحہ پڑتی ہوئی گئی بھائی تمہاری بہن شرمندہ ہے, تمہاری امانت کو شام میں چھوڑ کر آ گئی, سکینہ کو شام میں چھوڑ کر آ گئی. بہت رو لیا, مجھے اندازہ ہے گریہ ہو گیا, مگر ایک منزل اور آگے آ جائیے. جناب زینب نے بہت دیر امام حسین کے قبر پہ گریہ کیا. جب ساری بیویوں نے اپنے اپنے وارثوں کی قبروں پہ پرسہ دے دیا تو جناب جابر نے امام سجاد کے پاس اپنا غلام بھیجا, اور غلام یہ خبر لے کر آیا کہ جابر کا پیغام ہے اگر آپ نے پرسہ دے دیا ہو تو مجھ سے بھی پرسہ لے لے. اب تک کسی نے پرسہ دیا, اب تک کسی نے پرسہ دیا نہیں تھا. پردہ لگایا گیا, جناب زینب اور بیویاں پردے کے اس طرف آگے بیٹھے, جابر کے ساتھ امام سجاد بیٹھے. اب جابر امام حسین کا پرسہ امام سجاد کو اور امام حسین کی بیٹیوں اور بہنوں کو دینا چاہتے ہیں. کہ ایک مرتبہ جابر نے کہا اے میرے مولا کی بیٹی زینب, اے میرے آقا علی کی بیٹی زینب, اے میرے نبی, اے میرے محبوب کی بیٹی زینب, میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ حسین نبی کے سینے پہ پیر رکھ کے کھڑے ہو جاتے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ حسین اپنے سینے پر اپنے حسین کو لٹاتے تھے. اے زینب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی حسین کے لبوں کا بوسہ دیتے تھے. جیسے ہی کہا نا جابر نے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی حسین کے گلے کا بوسہ دیتے تھے. تو چیخ مار کے روئیں اور کہا جابر تم نے بوسہ دیتے دیکھا ہے, میں نے خنجر چلتے دیکھا. جابر ان لبوں پہ میں نے چھڑی رکھتے دیکھا, جابر ان سینے پہ میں نے گھوڑے دوڑتے. یا حسین
انجمن جالسان حسین کے مات کے دستے سے گزارش ہے کہ وہ فرش ادا پہ